ہیں، مگر ملازمین سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اداروں کے اندر جو یونینز ایسوسیشنز ہیں، اپنے قائدین کا آپ جو ہے بازو بنیں. جب آپ کو پروٹیسٹ کی کال دی جاتی ہے عملی طور پہ آپ باہر نکلیں. پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک لیو ان کیشمنٹ کا ایشو اور اسکولوں کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا ایشو ابھی تک حل نہیں ہوا. بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ایک تحریک چل رہی تھی، بڑی پیک کے اوپر تھی، اور جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے قائدین نے ڈیسیجن لیا یا کچھ ہے. تو اس حوالے سے بھی ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ جب تحریک چل رہی تھی تو 60 سے 70 ساتھی تھے جو اس دن رات کو بیٹھے ہوئے تھے پورے پنجاب کے، جو ہے جس کے اندر میں بھی تھا، دیگر قائدین کے ساتھ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد مزید تقریباً 100 ساتھی گرفتار ہوئے. اور پھر 12 دن جب ہم جیل کے اندر رہے تو تحریک پیک کے اوپر پہنچی، تو ہمیں اس وقت جیل کے اندر نہیں پتا تھا کہ تحریک کتنی پیک پہ چل رہی ہے اور کیا معاملات ہیں. ہمارے لیے سب سے مین ایشو تھا اپنے ساتھیوں کی رہائی، اور وہاں پہ بھی ایک ذمہ داری ہمیں جو ہے گارنٹی دی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، جس کو ہم نے وہ مانا بھی، اور یہ معاملات ہیں. اور یہ جو ابھی موجودہ احتجاج ہوا ہے، ڈیفینیٹلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے سامنے ہم نے احتجاج کیا، ان کے خلاف احتجاج ہوا ہے کہ ہمارے مطالبات ہیں وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں. اور یہ چیزیں اگر ہماری منظور نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہے، غیر سیاسی رہیں گے، مگر جو بھی منتخب گورنمنٹ ہے وہ ہماری ہے. اور ہمیں احتجاج کرنا پڑا تو ڈیفینیٹلی اگر ہمارے دستے شفقت نہیں رکھا جائے گا تو ہم نے اسی گورنمنٹ کے آگے احتجاج کرنا ہے. باہر خدا نخواستہ انڈیا، روس یا امریکہ جا کے احتجاج نہیں کرنا. جہاں پہ ہمارے مسائل حل ہونے ہم نے وہیں پہ احتجاج کرنا ہے. پنجاب کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن، لیو ان کیشمنٹ کا مسئلہ جو ہے اس کو فوری طور پہ حل کریں. ملازموں کو مجبور نہ کریں کہ ہم احتجاج کی طرف آئیں. سیکنڈلی خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وفاق اور تمام صوبوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اور بالترتیب 20% اضافہ ہوا ہے. تو خیبر پختونخوا کے ملازمین کو بھی، جو آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جو فائدہ وفاق سے ہوگا صوبوں کو ملے گا، وہ بھی کیا جائے. اور پینشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں، 2 ایڈ ہاک نہیں مل رہے ہیں، اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے، تمام صوبوں کے اندر ہیں. تو ساتھی اتفاق اتحاد رکھیں، جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور جہاں پہ ضرورت پڑی پھر آپ لوگوں کا کام ہے باہر نکلنا. یہ دھوپ پسینہ یہ صرف رحمان باجوہ یا یہ ایک درجن بھر جو قائدین ہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر ملازم کا کام ہے کہ اپنے حصے کا اس کے اندر کنٹریبیوشن کرے. ٹیکسیشن کے حوالے سے آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے بتا دی ہے. ان ریٹن بھی جو ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دے دیں گے. اگر یہ واپس نہیں ہوتا تو پھر پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر نکلے گا. اور تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے تو آلریڈی وہ تو ہمارا ٹاپ کے اوپر ہے، وہ بھی ان ریٹرن ہم دے چکے ہیں. اس کے اوپر ہماری ڈسکشن فائنل کیلکولیشنز جو ہے وہ دینی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نیکسٹ ویک آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے اوپر بھی میٹنگ ہوگی. اور معاملات نہیں ہوں گے تو آپ کو پھر یہ میں نے کہا ہے کہ معاملات یہاں پہ نہیں، سامنے روڈ کے اوپر. گھروں میں فیس بک پہ بیٹھ کے اگر آپ کہیں گے جی ریلیف مل جائے گا یا ادارے بچ جائیں گے، اپ گریڈیشن ہو جائے گی، تنخواہوں میں تفریق ختم ہو جائے گی، ریگولرائزیشن ہو جائے گی، تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا. عملی طور پہ نکلنا پڑے گا. ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس پے، پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مگر جب احتجاج کے لیے بلایا جائے تو ہمارا ملازم گھروں سے دفاتر سے کم نکلے. آپ کو نکلنا پڑے گا، تبھی یہ مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ.